نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل مسلمان، یہودی اور عیسائی علماء کرام تخلیق کو کامل تصور کرتے تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام اور یہاں تک کہ ویٹیکن کے پوپ نے بھی نظریہ ارتقاء کو مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ آخر گامدی صاحب، جب بھی سائنس اپنا موقف بدلتی ہے تو مذہبی حلقے بھی اپنے موقف کو مینیور کیوں کر لیتے ہیں؟ یعنی نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل کبھی بھی مذہبی حلقوں کو ارتقاء کا مسئلہ درپیش نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ جب کوئی نقطہ نظر سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ہی اس پر غور و خوض شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں منفی یا مثبت رائے قائم کی جاتی ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ مسلمان اس کی بنیاد پر سائنسی نظریات قائم کرتے اور غور و خوض کر کے نتائج نکالتے۔ سائنس ایک بالکل الگ علم ہے، اس میں حیاتیات کا، اس میں طبیعیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی علم ہے اور اس انسانی علم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ لوگ ہدایت کی کتاب کے طور پر کر رہے تھے، وہ انسان کے موت کے مسئلے کو موضوع بحث بناتا ہے اور اس مسئلے کے بارے میں انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ جب مسئلہ زیر بحث آئے گا تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کے کسی تصور، کسی فلسفے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ آپ دوا ایجاد کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی۔ آپ کوئی ڈرامہ کریں گے، آپ کوئی فکشن لکھیں گے تو دیکھا جائے گا نا کہ اس کا اخلاقی پہلو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جس وقت سامنے آتی ہیں اسی وقت اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ پھر ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلے ہم نے زمین تخلیق کی اور جب ہم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ پہلے زمین تخلیق کی گئی اور بعد میں آسمان بنائے گئے۔ تو آپ ان چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ آپ ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک وقت میں اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی ایک کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر ترتیب سے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں اور باقی موقعوں کے اوپر وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تخلیق کے مختلف مراحل کس طریقے سے روبہ عمل کیے ہیں۔ تخلیق کے مختلف مراحل جو ہیں ان میں کبھی آسمان پر کام ہو رہا ہے، کبھی زمین پر کام ہو رہا ہے، اس کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے خدا کی قدرت کے بیان کے پہلو سے۔ کسی سائنسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اصل میں وہ اس کو موضوع ہی نہیں بناتا۔ تو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کا موضوع حقیقت میں کیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ قرآن جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو ایسے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے کہ جس کے بعد حقیقت کی ایک اجمالی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تفصیلات بیان کرنا یہ نہ اس کا موضوع ہے نہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے علم کی طرف رجوع کیجئے اور وہاں پر نظریات قائم کریں، اس کے لیے ایویڈنس فراہم کریں۔ صاحب، جو جدید انسان ہے، ہومو سیپین ہے، اس کی عمر سائنس تقریباً 2 لاکھ سال بتاتی ہے۔ تو غامدی صاحب، جو پہلا مونوتھیسٹک مذہب ہے یہودیت، جس کا ہمیں تاریخ میں سراغ ملتا ہے، وہ آج سے کوئی 3000 سال قبل آیا۔ تو غامدی صاحب، یہ جو بیچ کے 1,97,000 سال ہیں، اس میں کیوں خالق اپنی مخلوق کی ہدایت سے بے خبر رہا؟ میرا تو رجحان یہ ہے کہ خود انسانی تخلیق کا وہ پہلا مرحلہ ہے جس کو آپ 2 لاکھ سال تک لے جاتے ہیں، اس مرحلے میں انسان کا قالب تیار ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان کے اندر وہ روح پھونکی گئی ہے، جس نے انسانی شعور اس کو دیا، انسانی شخصیت دی ہے۔ مذہب کی تاریخ اور بلکہ انسان کی تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یعنی انسان وہ کب شروع ہوئی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہم عام طور پر بائبل سے اندازہ لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے بہت پہلے شروع ہوئی ہو۔ بائبل میں جو نسب نامہ بیان ہوا ہے وہ پرانے طریقے پر بیان ہو گیا۔ اس میں ہوتا تھا یہ عام طور پر کہ بڑے بڑے لوگوں کا نام ذکر کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کی بنیاد پر کوئی حتمی بات انسان کی عمر کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ انسان کے جسمانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کا فکری ارتقاء بھی ہوا ہے۔ 2 مراحل ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں نے جس طرح عرض کیا وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس میں اس کا قالب درست ہوا ہے، اس کا حیوانی وجود مکمل ہوا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد پھر وہ دوسرا مرحلہ آیا جس میں اس میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ پھر اس موقع کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس میں روح پھونک کر اس کو انسانی شرف عطا فرمایا ہے۔ اب وہ پہلا مرحلہ کتنے ہزار سال پر، کتنے لاکھ سال پر محیط تھا، کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں۔ قرآن نے اس کی مدت کو نہیں بیان کیا، لیکن 2 مراحل کی بالکل الگ الگ نشاندہی کر دی ہے۔ یعنی انسان کے اس جسمانی قالب کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے، اس کے حیوانی وجود کی تکمیل ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو حیوانی قالب ہے، زندگی تو موجود ہوتی ہے نا، وہ تو نطفے کے اندر سے جب انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد کوئی کم و بیش 120 دن کے بعد وہ وقت آتا ہے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اسے انسانی شخصیت دی جاتی ہے۔ تو آج بھی وہ کم و بیش 120 دن کے بعد ملتی ہے، اس وقت ہو سکتا ہے ہزاروں سال کے بعد ملی۔ صحیح، پوچھو سر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے مذہب کو اس کی ایک انٹینجیبل کریشن مان لیں اور اس کے پروسیس کو دیکھیں اور اس کو ایوولوشن کے نظریے سے منطبق کرنا چاہیں، تو مجھے جہاں تک نظر آتا ہے وہ 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔
ایک تو وہ بنیادی پوٹینشیل ہے جو خدا نے انسان کو دیا، جو کہ اس کا دماغ ہے. دوسری چیز وہ ہے جو کہ اتفاقات پہ بیس کرتی ہے، جس میں ڈفرینٹ قسم کے چانسز ہیں، جو انسان کی ول پاور ہے، جس کے ذریعے انسان نے علوم حاصل کیے اور کسی حد تک خدا کا تصور بھی واضح کیا. اور تیسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ خدا نے جب زمان اور مکان کے قواعد توڑے، جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں، اور وحیاں نازل کی انسان کے اوپر، تو اس کے ذریعے خدا نے اپنے اس ایوولوشنری پروسیس کو کنٹرول کرنا چاہا. تو یہ خدا کے مذہب کا پروسیس ہے جو کہ آہستہ آہستہ آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا. اسی نظریے کو اگر ہم انسانی جسم کے اوپر منطبق کرنا چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیسک مادہ تھا جس کے اندر خدا نے ایک پوٹینشیل دیا، اور اس میں ایک اتفاقات اور چانسز تھے اور ڈفرینٹ قسم کے آؤٹ کمس تھے، جس کو خدا نے باری باری پرکھا، اور پھر اینڈ میں اس ٹائم اور اسپیس کے قوانین کو توڑ کے اس کی تخلیق فرمائی. جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ خدا کی کتاب اس معاملے میں کیا کہتی ہے. قرآن بھی مذہب کی ایک تاریخ بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پہلے انسانی کو یہ شرف بخشا کہ ان کو ہم نے نبوت کے منصب پر فائز کیا. مذہب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ان کے دل و دماغ پر نازل کیا گیا. یہ بتاتا ہے کہ مذہب کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی باقاعدہ تربیت دے کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر یہ بتاتا ہے کہ لوگ توحید پر قائم تھے، لوگ مذہب کے بارے میں بالکل صحیح تصور پر قائم تھے. اختلافات انہوں نے بعد میں پیدا کیے. جب اختلافات انہوں نے پیدا کیے تو اس کے بعد نبیوں کا ایک پورا سلسلہ جاری کر دیا گیا جو بار بار آ کر ان کو متنبع کرتے رہے. تو یہ قرآن مجید کی یہ بات ہے، اگر آپ اس کو حاضر علم کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں تو یہ بڑی کرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے. ہماری معلوم تاریخ میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں تو یہ مسئلہ نہیں کہ پری ہسٹورک ہے. انہوں نے توحید کا تصور پیش کیا، توحید کی منادی کی، آخرت کا تصور پیش کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد ہمارے یہاں جو فرقے پیدا ہوئے، جو گروہ پیدا ہوئے، ان میں کتنا زوال آ گیا، کتنے اختلافات انہوں نے پیدا کر دیے. تو یہ جو ہم اس دنیا کے اندر 1400-1500 سال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی پر قیاس کیوں نہ کریں کہ ماضی میں یہی پیش آیا ہوگا. تو یہ نظریہ زیادہ کرینِ قیاس ہے یا وہ نظریہ زیادہ کرینِ قیاس ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. سر اگر یہ تصور کیا جائے کہ انسان بچے کی صورت میں پہلے پیدا نہیں ہوا، کچھ شعور تھا، تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس کی شعوری کیفیت کیا تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بلوغت میں جاتے ہیں بچپن سے تو آپ کو شعور آتا ہے، تو پھر کیا وہ باشعور تھا پہلے سے؟ یہ آدم و حوا کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ باشعور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ان کو مخاطبے کا شرف حاصل ہوا، ان کو ایک خاص جگہ پر رکھ کر بتایا گیا کہ ان کی فطرت کیا ہے، ضروری تعلیم دی گئی، اس کے بعد اس دنیا کی ابتدا کر دی گئی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ہی جان سے پوری انسانیت کو پیدا کیا، اور آدم و حوا یہ ہیں جن کی نسل اب دنیا کے اندر موجود ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. یہ ایک جوڑا ہے، ایک ماں باپ ہے جس سے پوری دنیا میں انسانیت پھیلی. یہ وہ بتاتا ہے. ابھی تک اس کے اس نقطہ نظر کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، بلکہ یہی نقطہ نظر جتنا زیادہ ایویڈنس فراہم ہوتا جا رہا ہے اس کو کمی کرتا چلا جا رہا ہے. بات یہاں پہ جو زیادہ تر ہو رہی ہے اس کو اگر ہم تھوڑا جنرلائز کریں تو وہ یہ ریزن اور فیتھ کی بات ہو رہی ہے. تو عباسی دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام جو ہے، فیتھ جو ہے اسلامک، وہ ریزن کے خلاف ہے. اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ عباسی دور میں جب معتزلہ کو سنب کیا گیا تو وہ دراصل ریشنلزم کا ایک قتل تھا، اور اس کی بنیاد پہ مسلمان مادی طور پہ پھر ترقی نہیں کر سکے، انحطاط پذیر ہو گئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ریزن کو سنب کرتا ہے، یا اس ریزن کو صرف سناب کرتا ہے، اس سائنس اور اس فیتھ اور ریزن کی اس ریلیشن کو جس میں ایک دوسرے پر اطباق و تطبیق سے اسلام کو سائنس سے ثابت کیا جاتا ہے اور سائنس کو اسلام میں. تو کیا یعنی اس کی کیا سٹیٹس کیا ہے اسلام میں صحیح، کہ کیا ریزن جو ہے وہ اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے، یا صرف وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے جہاں اطباق و تطبیق کا مسئلہ آتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا مطالعہ آپ جب بھی کریں تو نہ عباسی دور کے حوالے سے کریں، نہ اموی دور کے حوالے سے کریں، نہ عثمانی دور کے حوالے سے کریں. اسلام کا مطالعہ خدا کی کتاب کی روشنی میں ہونا چاہیے. آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید تو ہر تیسری آیت میں اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے. تو قرآن مجید کی روشنی میں مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے. جہاں تک عقل اور استدلال کا تعلق ہے، آخر اسی کی بنیاد پر چیزیں مانی جائیں گی، اسی کی بنیاد پر کسی چیز کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا جائے گا. عقل اور استدلال سے دستبردار ہونے کے بعد وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو مانیں گے؟ قرآن مجید اسی اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل دیتا ہے، نبوت کے بارے میں دلائل دیتا ہے، قیامت کے بارے میں دلائل دیتا ہے. وہ دلائل کس کو اپیل کریں گے؟ وہ انسانی عقل ہی کو اپیل کریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات ایک خاص علم سے مروب ہو کر
اس کی جو منطق ہے اس کو عقلی بات سمجھ لیتے ہیں. عقل کے کئی دائرے ہیں اور ان میں وہ کام کرتی ہے, عقل کے کئی درجے ہیں اور ان میں وہ کام کرتی ہے, اور عقل کے کئی ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتی ہے. مثلا میں اپنے حادثہ اخلاقی کو اپنے اندر پاتا ہوں, خیر و شر کا ایک شعور ہے, تو میری عقل ہی ہے جو اس کا ادراک کرتی ہے, لیکن وہ کوئی منطقی استدلال کی چیز نہیں ہے. منطقی استدلال بالکل اور چیز ہے اور عقلی استدلال بالکل اور چیز ہے. ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو مذہب کبھی بھی عقلی استدلال کے خلاف نہیں ہو سکتا, نہ کبھی ایسی بات کہی گئی ہے. البتہ جس چیز کو آپ نے فیتھ یا ایمان سے تعبیر کیا ہے وہ کیا چیز ہے, اس کو بتائے گا نا اللہ تعالیٰ, اس کو بتائیں گے. تو ایمانیات 5 ہیں. خدا پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, نبیوں پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے. ان میں سے تو ایک ایک چیز کے حق میں قرآن نے دلائل دی ہیں. آدم اور حوا انسان تھے, کیونکہ جیسا کہ بتایا جاتا کہ روز بچوں کی برتھ ہوتی تھی, تو وہ انسان مطلب ایک نارمل انسان کو دیکھا جائے تو دے ول بی کالڈ میوٹنٹس, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ہیومن بینگس. تو اس طرح دیکھا جائے تو پھر تو جس طرح سائنس کہتی ہے کہ انسان نہیں تھے اور یہ بندر تھے اور قسم مخلوق تھی کوئی, پھر تو وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آدم و حوا کے یہاں صبح و شام بچے پیدا ہوتے رہتے تھے؟ سر یہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قرآن مجید ہے, اس میں تو کہیں سر لکھا 9 منتھ سے کم پیریڈ میں ہوتے تھے, اور 9 منتھ جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید ہے, اس میں تو جو کہیں لکھا ہوا, اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہیں, اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. تو سوال یہ ہے کہ جو افسانے بیان کیے جاتے ہیں, یعنی ہم سائنس میں بھی افسانے پڑھتے ہیں, ہم مذہب میں بھی افسانے پڑھتے ہیں. جب آپ سائنسی علم پہ گفتگو کریں تو حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کریں. نظریات بہت ہوتے ہیں. دیکھیے سائنسی علم کیسے ترقی کرتا ہے, نظریات پیش کیے جاتے ہیں, مفروضے کے طور پر ہوتے ہیں, تحقیق کی جاتی ہے, لیکن نظریے کو نظریہ رکھیے, مفروضے کو مفروضہ رکھیے. مذہب پر گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بیان کی اس کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو تخلیق ہوئی ہے, براہ راست مٹی کے پیٹ سے جو تخلیق ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اربوں سال میں ہوئی ہے یا لاکھوں سال میں ہوئی ہے یا کروڑوں سال میں ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. اور دوسرے مرحلے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مدت مقرر نہیں کی, لیکن یہ جو 9 مہینے کی 10 مہینے کی مدت ہے جو نسل کے اعتبار سے ہے, یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیز ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم قبول کریں گے نا, ورنہ یہی سمجھیں گے کہ اسی اصول کے اوپر بچے پیدا ہوتے رہے. اس کے خلاف کوئی چیز اللہ کو بیان کرنی چاہیے یا تاریخی شواہد سے سامنے آنی چاہیے. سر آپ نے ابھی کہا کہ جو ان کا سوال تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جس طرح سے بچوں کی پیدائش یا اس میں جو عرصہ ہوتا تھا وہ مذہب میں بیان نہیں کیا گیا, اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے اس پہ جو ریسرچ میں بتاتی ہے اس پہ بھی ہم یقین نہ کریں, تو ہم اپنی سوچ کو, جو ہماری پیاس ہے سوچ کی اور نالج کی, ہم اس کو کس طرح سے پر کریں؟ یہ میری بہن, میں نے کب کہا ہے کہ آپ ریسرچ پہ اعتماد نہ کریں؟ ریسرچ کریں, لیکن جب کوئی چیز حقیقت بنے تو تب اس کو حقیقت کے طور پر پیش کریں. جب تک وہ ایک مفروضہ اور نظریہ ہے اس کو اسی حیثیت سے پیش کریں, ایک بات. اور دوسرے یہ کہ جن معاملات میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات کہی گئی ہے آپ اس کو نہ مانیں خدا کی کتاب کے طور پر. وہ ایک نقطہ نظر ہے نا, اس نقطہ نظر کو بھی اتنی اہمیت دیں اپنی ریسرچ میں کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے. میں نے آپ کو توجہ دلائی نا کہ اب تک تو تقابل معلوم ہے کن چیزوں میں کیا جا رہا ہے, کہ ایک طرف نظریہ ارتقاء ہے اور دوسری طرف یہ ایک کہانی ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا مٹی سے اور اس میں پھونک مار دی گئی. میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن اس سے ایک بالکل مختلف بات بیان کر رہا ہے. آج راہ کرم اس پر بھی توجہ کر لیجئے. وہ کہتا ہے ارتقاء ہوا ہے, لیکن ارتقاء کی نوعیت یہ ہے, ان 2 مراحل کے اندر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں تخلیق کا یہ پروسیس اختیار کیا گیا ہے, دوسرے میں یہ اختیار کیا گیا ہے. یہ اتنی سائنٹیفک, اتنی عقلی اور اتنی معقول بات ہے, اس پر بھی ذرا غور کر لیجیے تھوڑی دیر. ایوولوشنرز کی رائے ہے کہ انسانی جسم میں اپینڈکس اور دیگر بہت سارے ایسے ویسٹیجیل آرگنز پائے جاتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا فنکشن کھو چکے ہیں. تو کیا ان کی یہ دلیل ڈاروینین ایوولوشن کے حق میں ایک شہادت نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی معمولی سی چیز جس پر ابھی آپ نے تحقیق نہیں کی, معلوم نہیں, کچھ عرصہ آپ اور بسر کریں تو آپ کو ان چیزوں کی بھی کچھ افادیت معلوم ہو جائے. کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان آج نہیں جانتا, کل جان لے گا. اور کتنی چیزیں اپینڈکس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے تو انسان ایک مکمل طور پر صحت مند زندگی بسے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ دل تبدیل کر دیا جاتا ہے, گردہ تبدیل کر دیا جاتا ہے, گردہ ایک ختم کر دیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی انسان زندگی بسر کر رہا ہے. دوائیاں لینی پڑتی ہیں جبکہ اپینڈکس کے بعد کوئی دوائی نہیں لینی. میں یاد نہیں کر رہا, میں یاد کر رہا ہوں کہ آپ افادیت کو صرف صحت تک کیوں محدود کرتے ہیں؟ افادیت کے 10 پہلو ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ چیزیں ہمارے علم میں نہ آئی ہوں آج. یعنی اب جب زندگی کو بڑھنے دیجئے, تحقیق کو آگے بڑھنے دیجئے. یہ محض ایک آنت کا ہونا یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہو گیا یا انسان مچھلی سے پیدا ہو گیا یا انسان گھوڑے سے پیدا ہو گیا ہے. یہ بہت کم ایویڈنس ہے. یہ تو محض زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اس پر غور کرنے کے لیے ایک کرینہ یہ بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اسی جگہ رکھیے. کرائن کو کرائن کی جگہ رکھا جاتا ہے, یعنی آپ نے ایک شخص کو پھانسی چڑھانا ہے, اس کے لیے شہادت ہونی چاہیے.
ایک معمولی سا کرینہ، معمولی سا احساس ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اس نے قتل کیا ہو، اس کی بنیاد پر پھانسی چڑھا دیں گے اس کو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب استدلال پیش کیا جا رہا ہے، اس استدلال کو اسی طرح پیش ہونا چاہیے جیسے کہ وہ ہے. تخلیق کے نظریے کے حق میں جو استدلال پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی جگہ رہنا چاہیے، اور ارتقاء کے نظریے کے حق میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی اسی جگہ رہنی چاہیے. اور اگر اس کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو دیانتداری کے ساتھ اس کو دنیا تک پہنچنا چاہیے. اس وقت تو جب میں سائنسدانوں کو پڑھتا ہوں، خاص طور پر ارتقاء کے نقطہ نظر کے حاملین کو، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر شدید افسردگی طاری ہو جاتی ہے جب ارتقاء کے نقطہ نظر کے بالکل خلاف کوئی ایویڈنس سامنے آ جاتا ہے. تخلیق کے نظریے کو اور ارتقاء کے نظریے کو برابر رکھ کر مطالعہ تو کیجیے کم سے کم ان دونوں کا. یہ کیا تعصب ہے کہ ایک چیز کو آپ سائنسی حقیقت کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے وہ ایک نظریہ، اور دوسری چیز کو آپ رد کر دیتے ہیں، اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو نظریہ تخلیق ہے وہ کائنات کی توجیہ کرنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنا دیا، جبکہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس میں سارے دنیا کے سائنسدانوں کا وہ مشترکہ ذہنی ورثہ ہے جس میں ان کی بڑی محنت ہے. تو جو زیادہ مشکل راہ ہے، جو زیادہ کٹھن راہ ہے، وہ نظریہ ارتقاء ہے نہ کہ نظریہ تخلیق. یہی بات یہ نظریہ تخلیق کو آپ نے بہت سادہ کر دیا، خدا نے بنا دیا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ قرآن مجید اس کی کچھ تفصیل بیان کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ تخلیقی عمل کیسے ہوا ہے، اس پر تو غور کرنا چاہیے. یعنی ایک راہ چلتا آدمی ایک نظریہ پیش کرتا ہے اور آپ کو ذرا کرینے قیاس لگتا ہے تو آپ فوراً تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں، ان کے اوپر بھی ذرا تحقیق کر لیجیے. چلے برابری کی سطح پر رکھ کے تحقیق کر لیجیے. یعنی تعصب کی کیا وجہ ہے؟ یہ تعصب مذہبیات کے دائرے میں ہو تب بھی قابل مذمت ہے، اور علوم کے دائرے ہو تب بھی قابل مذمت ہے. آپ برابر کی سطح پہ رکھ کے مطالعہ کریں صورتحال کا. یعنی یہ بات کہ انسان ایک بے مثال تخلیق ہے، یہ بات کہ یہ مخلوقات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر بھی عجیب وزڈم ہے، عجیب حکمت ہے، اس کے اندر بھی اتھا معنویت ہے، یہ بھی کسی چیز کا پتہ دیتی ہے. کیا یہ کوئی قابل غور چیز نہیں؟ اس قابل غور چیز کو قابل غور سمجھ کر اس پر گفتگو کریں. جو مرڈس کے پر ہے اور وہ کیا کہتے ہیں فش اور ایمفیبین کے بیچ میں، اور جو ڈک بلڈ پلیٹیپس ہے وہ میمل اور فش کے بیچ میں. تو اس طرح کے جو جانور ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ایوولوشن کو. بیچ میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ بیچ میں ہونے سے مراد اگر یہ ہے کہ ایک مشابہت ادھر بھی پائی جاتی ہے ادھر بھی پائی جاتی ہے، تو یہ مشابہت تو کائنات کا حسن ہے. بیچ میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ نظریہ ارتقاء کی روح سے ہونا یہ چاہیے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے درمیان کا عرصہ طے کرتی ہوئی نظر آئے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مخلوقات کا آپ نے ذکر کیا قدیم ترین زمانے میں بھی مل گئی ہیں اور جدید ترین زمانے میں بھی موجود ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ نظریہ ارتقاء کے حاملین جن چیزوں کو پیش کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں ان میں کچھ آثار مل رہے ہیں اس بات کے، میں دانتوں والے بعض ایسے جاندار ملے کہ جن میں یہ معلوم ہوا کہ غالباً یہ پرندوں کے قریب پہنچنے کا ایک عمل ہے، لیکن بالکل اسی طرح کی چیزیں آج کے زمانے میں مچھلیوں میں مل گئیں. تو اس وجہ سے پے در پے وہ ایویڈنس ملتا چلا جا رہا ہے کہ جو تخلیق کے نظریے کو زیادہ موقت کرتا جا رہا ہے اور ارتقاء کے نظریے کو زیادہ مخدوش بناتا چلا جا رہا ہے. یہ بیچ میں ہونے کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کیا ہے. یعنی ویسے تو بظاہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی چمپینزی انسان کے بیچ میں ہے، لیکن یہ بیچ میں ہونے کا کیا مطلب؟ انسان کے اور اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہر حال میں اپنے آخری درجے میں بھی جانور ہے، اور انسان ایک باشعور مخلوق ہے، حادثہ اخلاقی رکھتا ہے، اس کے اندر سم و بصر کی صلاحیتیں ہیں. اس کو دیکھیے قرآن کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے. ہم نے انسان کی تخلیق گارے سے کی، ہم نے دوسرے مرحلے میں اس کے اندر نسل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی، ہم نے اس کا تصفیہ کیا، اسے نیک سوک سے درست کیا، پھر ہم نے اس کے اندر وہ انسانی روح پھونکی جس کے بعد وہ سمیع و بصیر بن گیا اور شعور کے مقام کو پہنچ گیا. سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا اور جو چمپینزی کا کروموسوم ہے وہ 95% ملتا ہے، اور جو انسان کا ایک کتے سے ملتا ہے وہ 75% ہے. تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چمپینزی سے انسان بنا، انسان سے چمپینزی بنا. تو یہ بھی بات جو ایوولوشن کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایوولوشن کو جو چیز سپورٹ کرے گی، اگر کبھی اس کو کوئی سپورٹ حاصل ہوئی تو وہ یہ چیز سپورٹ کرے گی کہ جس وقت آپ یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ درمیان کی جتنی کڑیاں ہیں وہ بھی فاسلز میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح کامل مخلوقات موجود ہیں. ارتقاء کا نظریہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کامل اور کامل کے درمیان کی مخلوقات یکساں سطح پر دنیا کے اندر موجود رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں. آپ یہی کہیں گے نا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے اوپر وہ مٹ گئی درمیان میں، فاصلز میں ہونا چاہیے نا، ان کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ نظریہ ہے، ایک نظریے کے طور پر اس کو پیش کریں، اس کے اوپر تحقیق بھی کریں، لیکن نظریے کو نظریہ رکھیں.
اس کے بالمقابل جو بات قرآن مجید کہہ رہا ہے آج راہ کرم، اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں. سائنسدان اگر ایک بات کہہ رہے ہیں فیکٹ کے طور پر، دریافت کر لیا انہوں نے، تو بہت قابل غور ہے. لیکن اگر ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں تو نظریے کا مطالعہ نظریے کے طور پر ہونا چاہیے. ایسا پوری دنیا کے جو سائنسی حلقے ہیں وہ نظریہ ارتقاء کو ایک فیکٹ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور جو پوری دنیا کے مذہبی حلقے ہیں وہ بھی نظریہ ارتقاء کے اوپر منقسم دکھائی دیتے ہیں، متحد نہیں. کیوں؟ پہلی بات کے لیے ایویڈنس چاہیے. کون سا سائنسدان ہے جس نے یہ کہا کہ یہ فیکٹ بن چکا ہے؟ میں تو یہی ماتم کر رہا ہوں کہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ فیکٹ بن چکا ہے. پیش اس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ فیکٹ اس وقت بنے گا جب کہ اس کے حق میں وہ ایویڈنس میسر آ جائے گا جو ایویڈنس تجربے اور مشاہدے کی سطح تک اس کو پہنچا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے لیبارٹری میں بھی جتنے ابھی تک تجربات ہوئے ہیں وہ بھی سرتسر نفی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں کا مطالعہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں معلومات میں اضافے نے دنیا تبدیل کر کے رکھ دی ہے. ڈارون کے زمانے میں خوردبین ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. ڈارون کے زمانے میں ابھی سیل کا مطالعہ اس درجے پر نہیں ہوا تھا. یہ کیا کائنات ہے جو آنکھوں کی صورت میں اور کانوں کی صورت میں اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہے. یہ ان مخلوقات کے اندر بھی اتنی ڈیولپ کیوں ہے جن میں آپ بہت نیچے جا کے ان کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سے سوالات ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں اور ان سوالات کا مطالعہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر فیکٹ کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ محض ایک نظریہ، ایک تھیری ہے اور اس کو اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں قرآن کا جو نقطہ نظر ہے آج راہ کرم اس پر بھی غور کریں. ناظرین، آج ہم نے ارتقاء کے موضوع پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین ہونے والی دلچسپ گفتگو مکمل کی. غامدی صاحب کا یہ استدلال کہ مذہبی اور سائنسی حلقوں کو علمی دیانت سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنے چاہیے ہمارے لیے غور کی وجہ ہونی چاہیے. اسی لیے مذہبی اور سائنس کے تخلیقی نظریات ایک دوسرے سے مکمل مطابقت نہ رکھنے کے باوجود بھی اس پلورلسٹک معاشرے میں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی عکاسی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.